بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم۔ وراثت کے اصول اور قوانین اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ عام طور پر وراثت تقسیم کرتے وقت جو کوتاہی کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہنوں کو یا بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور معاشرے میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے وہ تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو حصہ دیتے ہیں، لیکن عام طور پر شکوہ و شکایت یہی ہوتی ہے کہ یا تو حصہ دیتے ہی نہیں ہیں یا زبردستی ان سے معاف کروا دیتے ہیں۔ تو بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں بیٹی کا بیٹے کی بنسبت آدھا حصہ مقرر فرمایا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے، یعنی مرد کے لیے دگنا ہے بنسبت عورت کے۔ یہ تو وراثت کے احکام ہیں، بہت سارے احکام ہیں، لوگوں کو مسائل پوچھ کر وراثت تقسیم کرنی چاہیے اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اب ایک صورت مال تقسیم کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تاکہ میرے مرنے کے بعد اولاد میں کوئی جھگڑا فساد نہ ہو اور میری زندگی میں جو ہے میرا سارا مال تقسیم ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں جو مال تقسیم کیا جاتا ہے اس کو وراثت نہیں کہا جاتا۔ وراثت وہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ اپنا جتنا بھی مال چھوڑ کر جاتا ہے وہ بطور وراثت کے اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک شخص خود زندہ ہے تو وہ اپنے مال کا خود مالک ہے، اس کی اولاد کا اس مال میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے جب تک وہ خود زندہ ہے۔ اولاد کو دینا چاہے پھر اس کی مرضی، نہ دینا چاہے پھر اس کی مرضی، اپنے مال کو جس طرح خرچ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا مال، چاہے وہ جائیداد کی صورت میں ہے، نقد پیسوں کی صورت میں ہے، سونا چاندی کی صورت میں ہے یا کسی اور صورت میں ہے، تقسیم کرنا چاہے تو وہ تقسیم بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ وراثت نہیں ہوگی۔ یعنی جو وراثت کے قوانین ہیں، جو اصول ہیں شریعت نے بیان فرمائے ہیں، وہ یہاں پر لاگو نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر شریعت یہ ترغیب دیتی ہے کہ اپنی تمام اولاد میں برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ یعنی وراثت کی طرح نہیں ہے کہ بیٹی کو آدھا حصہ اور بیٹے کو بیٹی کی بنسبت دگنا حصہ دیا جائے گا۔ یہاں پر تمام اولاد کو برابر برابر دینا چاہیے، کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ ایک قسم کا گفٹ ہے، تحفہ ہے جس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے باہر جاتا ہے کسی سفر میں، تو جب وہ واپس آتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے کچھ تحائف اور گفٹ لے کر آتے ہیں، تو اب وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اپنی بیٹی کو آدھا دوں گا اور بیٹے کو اس سے زیادہ دوں گا، بلکہ تمام اولاد کو برابر برابر دیا جاتا ہے اور دینا بھی چاہیے۔ تو اسی طرح اپنی زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کرنا یہ بھی وراثت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہبہ ہوتا ہے
تحفہ ہوتا ہے تو تحفہ میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنی تمام اولاد کو برابر دیا جائے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک غلام تحفہ میں دیا، تو میری والدہ نے کہا کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا دوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور فرمایا کہ یہ میرا غلام ہے، میں اپنے اس بیٹے کو تحفے کے طور پر دے رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح تحفہ دیا ہے؟ یعنی جس طرح ان کو غلام دے رہے ہو تو باقی اولاد کو بھی اس طرح غلام دے رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں نے تو صرف ان کو دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا، یعنی بعض اولاد کو دینا اور بعض کو محروم کرنا، یا بعض کو زیادہ دینا اور بعض کو کم دینا، یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا میں اس پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ساری اولاد آپ کے ساتھ حسن سلوک میں برابر ہو، سارے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہی چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تحفہ دینے میں بھی ان کو برابر رکھو، جس طرح آپ یہ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ سارے اچھا سلوک کریں تو پھر ان سب کو برابر کا تحفہ بھی دو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی شخص اپنی اولاد کو کوئی چیز دینا چاہے تو ان کو چاہیے کہ وہ برابر تقسیم کریں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور عدل و انصاف بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔